حضرات، دارالعلوم ندوۃ العلماء دانشکدہ علم و فن ہونے کے ساتھ ایک دبستان فکر و عمل بھی ہے۔ یہاں تعلیم و تربیت کے ساتھ فکری بالغی بھی عطا کی جاتی ہے۔ جدید افکار و خیالات اور رجحانات و تحریکات سے آگاہ ہونے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسلام پر ہونے والے فکری الغاروں کا جواب دینے کے گر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ مطالعے میں وسعت، علم میں گہرائی پیدا کی جاتی ہے۔ قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ کو ایک خاص سانچے میں ڈھلنے کا مناسب ماحول بھی فراہم کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک فکر پروان چڑھتی ہے، ایک مزاج بنتا ہے اور ایک خاص ذہن تشکیل پاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ندوۃ العلماء ایک ایسا خانہ علم ہے جہاں اذن عام صلاح تام ہے۔ اس کا دروازہ ہر تشنہ لب کے لیے کھلا ہوا ہے، جہاں جام و صبح ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں، لیکن باداکش اپنے اپنے ظرف کے مطابق جب و دامن بھرتے ہیں اور گوہر مراد پاتے ہیں۔ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن۔ اسی میخانے کا ایک میخار جو آب حیات کی اس سرچشمے سے پی کر خوب سرشار ہوا اور دنیا علم کے افق پر آفتاب بن کر چمکا، اپنی معتدل فکر کی روشنی سے بزم عالم کو منور کرتا رہا۔ اس سے میری مراد مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھنے سے ان کی فکری بلندی، مثبت سوچنے کا انداز، نزاعات کو بہت باریک بینی سے بھانپ کر اس میں صلح کا پہلو نکالنے کا طریقہ کار، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی بلندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فکر ارجمند کے ساتھ دل دردمند اور زمان ہوش مند کا ایک حسین سنگم ان کی شخصیت میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، طریقہ مجدد الفسانی اور مفکر ولی اللہ اور فکر ولی اللہ کے شارح و ترجمان اور اس دبستان فکر کے گلے سرسبز حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دارالعلوم دو عہد ساز شخصیتوں کے مدرسہ فکر پر قائم ہوا ہے۔ ایک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو اس کے اصل بانی اور اس کے روح رواں، اس کے رہبر اور معیار ہیں، اس کی علمی ترقی کا معیار بھی اور اس کی فکری ارتقاء کا معیار بھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ دارالعلوم دونوں کے راستے سے ہٹا ہے تو یہ وہ دارالعلوم نہیں ہوگا جس کی بنیاد محمد علی منگیری، حضرت سید ظہور الاسلام فتح پوری، مولانا حکیم عبدالحی رائے بریلوی، مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری، منشی اطہر علی کاکوروی، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ڈالی تھی۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم سب کا بزم ابوالحسن کے مہر عالم تاب کے گرد اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی فکر کو ایک معتدل فکر کیسے بنائیں اور اس کی ترویج سماج اور سیاسی و علمی میدان میں کیسے کریں۔ اس کے لیے ہم فکر ابوالحسن کے ترجمان و جانشین حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی متعنا اللہ بعلمہ الغزیر و بقائہ الطویل، استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء سے درخواست کرتے ہیں کہ فکر ابوالحسن کو تحریک کیسے بنائیں کے عنوان پر ہم طلباء کو اپنے مفید محاضرے سے سرفراز فرمائیں، تاکہ ہم یہاں سے ندوی فکر میں ڈھل کر نکلیں اور دنیا کی صحیح طور پر قیادت کر سکیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء عزیز، دارالعلوم کے رواق ابو الحسن میں آپ سے آج فکر ابو الحسن پر بات ہونی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا تھے، میں انہیں چھوٹے نانا کہتا تھا، اور اپنے اصل نانا یعنی بڑے نانا کو ابا میاں کہتا تھا، اور پوتے اور نواسے سبھی اسی عنوان سے انہیں پکارتے تھے۔ بچپن میں آنکھیں جس ماحول میں کھلی، اس ماحول میں مولانا ابو الحسن علی ندوی ماڈل تھے، آئیڈیل تھے، ایک نمونہ تھے جس کی یادیں بالکل ابتدائی بچپن سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی کے لیے بڑی سے بڑی تمنا جو ایک بچہ کر سکتا ہے، اس کا اظہار میرے بچپن میں اس طرح ہوتا تھا کہ اے اللہ فلاں کو علی میاں بنا دے۔ جس ماحول میں پرورش پانے کا موقع ملا، وہ ماحول 60 کی دہائی کا ماحول تھا۔ میری پیدائش 1954 میں ہوئی، اور یہ وہ دور ہے کہ مولانا عالم اسلام میں، ہندوستان میں تحریک کے میدان میں سرگرم تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، اور ہندوستان میں وہ میدان عمل میں پوری قوت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی بنیادی تصنیفات پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ تکمیلی تصنیفات کا ہے۔ 1914 سے 1999 تک تقریباً 85 سال کی عمر میں جو مواقع مولانا کو ملے، مولانا کی حیات پر جنہوں نے لکھا ہے سو لکھا ہے، لیکن خود مولانا نے اپنی زندگی کی دستاویز کاروان زندگی میں پیش کر دی ہے۔ اور مجھے یہ توفیق ملی کہ مولانا کی کاروان زندگی کی 3 جلدوں کا عربی زبان میں نے ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح تاریخ دعوت و عزیمت کی جو ہندوستان کے ماحول میں سب سے بڑی شخصیات ہیں، حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، ان پر مولانا کی اردو کتابوں کا بھی عربی ترجمہ مجھے کرنے کی توفیق ملی، اور متعدد کتابوں کا ترجمہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میرے سامنے وہ کتابیں آتی تھیں اور چھپتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ترجمے کے لیے مطالبہ ہوتا تھا مجھ سے پہلے میرے ماموں مولانا محمد الحسنی مرحوم مولانا کی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے۔ ان کے بعد مولانا نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، اور متعدد کتابوں کے تراجم الحمدللہ میں نے کیے۔ تو اس اعتبار سے تحریری اور تصنیفی اور تالیفی ماحول جو مولانا کے قلم سے وجود میں آیا، میں اس کا بھی مسافر رہا، اور مشاہدات سے بھی الحمدللہ مستفید ہوتا رہا۔ خاص طور پر
1967 سے میرا مولانا سے وہ رابطہ ہوا جو رابطہ ایک مسترشد کا ہوتا ہے، وہ رابطہ کہ جو ایک طالب علم کا ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے کہ جو کسی کو اپنے لیے آئیڈل بنا رہا ہے، اور پھر یہ رابطہ ظاہر ہے کہ تاحیات قائم رہا اور اس میں نئے نئے گوشے سامنے آتے رہے اور اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ میرے نزدیک مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 15ویں صدی کے مجددین میں ہیں۔ 14ویں صدی کا بڑا عرصہ انہوں نے ایک طویل جد و جہد میں گزارا ہے، لیکن 15ویں صدی کے آغاز پر انہوں نے صدی کے تقاضوں کو اردو میں اور عربی میں پیش کیا، اور ہندوستان میں بھی اور عالم عربی میں بھی ان کے ان فیصلوں اور رائوں اور مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ عالم عربی کے بڑے بڑے مفکرین اور مصنفین سے مجھے مولانا ہی کے توسط سے ملاقات کے مواقع ملے، جن کی بہت کچھ تفصیلات میں نے مذکراتی اپنی ڈائری میں بیان کی ہیں۔ جو چوٹی کے علماء تھے جن تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، مولانا کے ساتھ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، ریاض میں مجھے ان سے ملنے کے مواقع ملے۔ نجی گفتگو، عمومی گفتگو، خطاب، محاضرہ، تقریر، رائے، دل کے احساسات، ان سب کو سننے کا اور سمجھنے کا الحمدللہ موقع ملتا رہا، اور متعدد مقامات پر ترجمانی کا موقع ملا، عالم عربی میں، خاص طور سوڈان میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں اور متعدد جگہوں پر۔ اس لیے جہاں تک فکر ابو الحسن کا تعلق ہے، وہ میرے مطالعے کی چیز نہیں ہے، میرے خون میں رواں دواں ہے، رگ و ریشے میں پیوست ہے، اور پورا ذہنی اور فکری اور نفسیاتی اور روحانی نظام اسی کے تانوں بانوں سے تیار ہوا ہے۔ ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسوں میں، جن میں مولانا طلبہ کو خطاب کرتے تھے سال کے اول میں اور سال کے اخیر میں، وہ خطابات اتنے طاقتور، پرجوش اور مؤثر ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ حال کے در و دیوار ہل رہے ہیں، ایک زلزلہ سا برپا ہے۔ لکھنؤ کے مرکز تبلیغ میں مولانا کی تقریریں ہوتی تھیں اور ہم لوگوں کا بچپن تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ مرکز ہچکولے لے رہا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سیاسی میدان کا، ملی میدان کا، وہاں تو مولانا کی تقریر کا عروج ہوتا تھا۔ اس وقت تو مولانا کے خطاب میں ایسی طاقت ہوتی تھی اور اتنا جوش ہوتا تھا، اور باطل سے ٹکرانے کا ایسا حوصلہ اور الفاظ کا ایسا انتخاب ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے بچپن میں ایسا محسوس کرنے لگتے تھے کہ مولانا اس کے بعد گرفتار ہی کر لیے جائیں گے۔ مسلم مجلس مشاورت کا جو اجلاس بارہ دری میں ہوا تھا، اور باہر بہت پولیس لگی ہوئی تھی اور زبردست اجلاس منعقد ہوا تھا، اس اجلاس میں مولانا کی جو تقریر تھی وہ ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ گرز چل رہے ہیں، اور مولانا نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ جوش میں مولانا کا عالم یہ ہوتا تھا کہ پیر پٹکنے لگتے تھے، ڈسک کو بجانے لگتے تھے، کبھی کبھی